سر یہ آپ عمران خان کے وکیل ہیں، اگر ملٹری کورٹس ہوتی ہیں تو عمران خان کیا ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہوگا جو بھی ابھی تک ان پہ کیسز ہیں؟ دیکھو، عمران خان صاحب بھی ایک سٹیزن آف پاکستان ہے اور ہم عدالت میں آئے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کا نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی ایسا پوزیشن پٹ اپ ہوا ہے، نہ ہی انہیں ایف آئی آر میں عمران خان صاحب کا. کہا جا رہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ تو خان صاحب ہی تھے. دیکھو، میں آپ کو اس کا ایک تذکرہ کروں. سیکشن 109 ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ چیزیں جس کا ہے وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو یہ کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ ہے، انہوں نے آج تک ریکارڈ پہ کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ خان صاحب نے لوگوں کو یہ کہا ہو کہ آپ جاؤ آپ تشدد کرو. وہ تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ تشدد ہو سکتا ہے میری طرف سے. کوئی وعدہ معاف گواہ آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، تو وہ دور پرانا جو بھٹو صاحب والا دور تھا اور اس میں معاف گواہ آیا کرتے تھے، وہ دور جا چکا ہے. ابھی ملٹری کورٹ ساری اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یا سیشن جج کے کورٹوں میں وعدہ معاف گواہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. سر یہ عطا طاہر صاحب نے کچھ دیر پریس کانفرنس کی اور ججز کے بارے میں عمران کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا اس طرح کے ٹرمز استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ یہ بینچ ہمیشہ جو ہے پروسیڈنگ اور معاملات اور قانون کے مداری میں رکاوٹ بن رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بات کو نا میں ہمیشہ سے اس کو بڑے ایک دوسرے نگاہ سے دیکھتا ہوں. میں اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک وکیل بھی ہے اور سپریم کورٹ کا وکیل ہے، اس سے ایسے الفاظ ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو، وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہے، اس کا یہ اسکوپ اور مینڈیٹ بھی نہیں ہے ایسی باتوں پہ وہ کرنا، اوپینین دینا. یہ سپریم کورٹ کا ہے. جو بھی ڈیسیجن سپریم کورٹ کہتی ہے وہ اپلیکیبل ہوگا. وہ جس کے فیور میں آتا ہے دیٹ شوڈ پریویل. اور دیکھیں، سپریم کورٹ کی ججز بھی غلطیاں کرتی ہیں، لیکن قانون یہی ہے کہ رول آف فائنلٹی شوڈ اپلائی. اگر سپریم کورٹ ایک ڈیسیجن دیتا ہے وہ جس کے بھی فیور میں ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں فار بینگ دا فائنل آرڈر آف دیٹ. کسی بھی مقدمے کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی قومی اسمبلی میں ایوان کی کارروائی میں وزیر داخلہ صاحب ججز کو جو ہے بدنام کر رہے تھے اور جسٹس فیاض عیسی صاحب کا نام لے رہے تھے. تو بالآخر عدالتیں بھی کہیں نہ کہیں خاموش ہیں. عمران خان صاحب تو صرف جسٹس زیبا چودھری کا نام لیں تو اینٹی ٹیررزم کی اتفاق لگ جاتی ہیں اور یہاں پر دیکھو، جو سپریم کورٹ کے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر یہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ پروٹیکشن لیتے ہیں آرٹیکل 69 کی، اور اس کو مس یوز اور ابیوز کرے کہ ہمارے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. بس جبکہ اس آرٹیکل کا یہی بھی تقاضا ہے کہ آپ ججز کی کنڈکٹ کو کسی صورت بھی بحث میں نہ لائے جائے اسمبلی میں. تو یہ جس کا کرتے یہ ان کا ڈسپریشن شو کرتا ہے. یہ ٹو ڈسپریٹ ہے، ان کو اور کوئی طریقہ آ نہیں رہا، تو جیسے آن اینڈ آپ کبھی نزلہ اتارتے یہ ججز پہ اور کبھی کسی اور پہ. اچھا، اس دوران ہم نے دیکھا کہ کھوسا صاحب بھی آئے روسٹم پر اور انہوں نے بھی کچھ چیزیں سامنے رکھی اور اپنے بیٹے کا بھی حوالہ دیا، تو اس حوالے سے بتائیے. وہ دیکھو، ایک انڈیویجول کنسرن انہوں نے شو کر لیا کہ وکیلوں کو بھی تحفظ نہیں ہے. وکیلوں کو دیکھو، میرے بیٹے پہ بھی فائر ہوا ہے، میرے اوپر بھی ہوا ہے، زیر صاحب بھنڈاری صاحب کو بھی اٹھایا گیا، تو اس کی بھی پروٹیکشن پرووائڈ کرے. وہ بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ آپ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پروٹیکشن صرف وکیلوں کو نہیں ہونا چاہیے، پروٹیکشن صرف جرنلسٹوں کو نہیں ہو جائے، پروٹیکشن پاکستان کے ہر انوسنٹ بندے کا ہونا چاہیے. اگر سپریم کورٹ یہ آرڈر کر دیتی ہے کہ یہ ملٹری کورٹس نہیں کر سکتے تو آبویسلی ان لوگوں کا ٹرائل پھر اینٹی ٹیررزم کی کورٹوں میں چلے گا. ہم نے الیکشن میں بھی دیکھا 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے، نہیں ہوئے. آج رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہم اس بینچ کو فیصلے کو نہیں مانیں گے. تو اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ دیکھیے، جو الیکشن کے بارے میں بہت غلط ہے. میں تو نہیں اس کو وہ کروں گا، کانفرنس کروں گا کہ ایسے ہونا چاہیے. اگر سپریم کورٹ نے آرڈر کر لیا الیکشن ہونے چاہیے، پر ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے. لیکن وہ ایک سیپریٹ موقع پہ الیکشن کرنا نہ کرنا. لیکن جن لوگوں کا ملٹری ٹرائلز ہے اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ٹرائل چلوانا ہے اور عدالتوں کے تھرو کرانا ہے اور اس پہ ایک ایف آئی آر میں وہ شامل ہے، وہ عدالتوں کے زمرے میں آیا ہوا، ان لوگوں پہ حکم عدولی ہو نہیں سکتی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر صاحب آج اٹارنی جنرل کی جانب سے بھی کچھ تفصیلات چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی گئی، وہ تفصیلات کیا تھی ذرا بتائیے گا. دیکھیے، تفصیلات یہ تھی کہ اٹارنی جنرل صاحب سے ریکویسٹ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کر لیا تھا کہ ہمیں فیکٹس اینڈ فگر دے دیں کہ پورے پاکستان میں کتنے جوینائل کو، چھوٹے بچوں کو یا عورتوں کو اور جرنلسٹوں کو وہ لیا گیا ہے، کسٹڈی میں لیا گیا یا ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں گیا ہے. آج اٹارنی جنرل صاحب نے فیکٹس اینڈ فگر دے دیے، لیکن جو ہماری پٹیشنز تھی اس پٹیشنوں میں ہم نے ایک فیکٹس اینڈ فگر لگا دیا تھا جس کا تذکرہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں کیا تھا. اس کے ساتھ اس کا تضاد بہت زیادہ تھا. انٹیریئر منسٹر نے اس کی زیادہ تعداد بتایا تھا اور اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے وہ کم تعداد بتایا گیا. تو اس لیے سپریم کورٹ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے پورا فگر دیا تو اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا کہ میں نے اسلام آباد کے حد تک فگر دیا ہے، وہ میرے پاس تھا. سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دے دی کہ منڈے کو آپ دونوں صوبوں سے بھی انفارمیشن لے کے تعداد لے کر کے ہمیں بتایا جائے.